پہلے تو یہ سمجھے کہ صفائے باطن ہے کیا، یعنی کہ انسان کے اندر صفائی یا قلب کی صفائی یا باطن کی صفائی کہتے کس چیز کو ہیں، اور یہی تصوف ہے. باطن کی صفائی، من کی صفائی، قلب کی صفائی، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ در حقیقت تصوف جو ہے اس عمل کا نام ہے جو انسان کو، جو کسی مومن کو، ہر انسان کو، جو کسی مومن کو اللہ تعالی کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ تعالی کی تجلیات کسی کے قلب کو روشن کر دیں تو اس کو صفائے باطن کہتے ہیں. اب اس کے لیے یعنی کہ یہ چیز کیسے حاصل ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ انسان کے اندر جس وقت نفسانی خواہشات اس کسی کے قلب سے نکل جاتی ہیں تو اس کو صفائی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کہ قلب کو ناپاک کرنے والی چیز، ہمارے باطن کو ناپاک کرنے والی چیز کون سی ہے جس نے اس کو صفائی سے روک رکھا ہے؟ یہ نا دیکھیں، آپ گلیوں بازاروں میں چلتے ہیں تو کا کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گلیاں گندی ہوتی ہیں، سڑکیں گندی ہوتی ہیں. جب اس کو وہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے تو گلی اور روڈ پاک، سڑک پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے قلب کے اندر دونوں چیزیں بیک وقت ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی. یا تو صفائی ہوگی یا خواہشات نفسانی ہوں گی. نفسانی خواہشات جو ہے صرف جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا خواہشات نفسانی کا، یعنی کہ جو کسی عورت اور مرد کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو خواہشات نفسانی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ خواہشات نفسانی وہ ہیں. میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ لیکن خواہشات نفسانی صرف یہ نہیں ہے. خواہشات نفسانی میں یہ بھی ہے کہ جو ہے میرے اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں اور ان کے پاس بہت بڑی دولت جمع ہو اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں اور وہ ان کے اندر قابلیت نہ ہو، یعنی کہ وہ کوئی قابلیت نہ رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں. اس کو خواہشات نفسانی میں شمار کیا جاتا ہے. اور خواہش نفسانی یہ ہے کہ میں یہ خیال کروں کہ میرے پاس دنیا کے ایسے خزانے جمع ہو جائیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو. اس کو خواہش نفسانی میں شمار کیا جاتا ہے. یا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں اور لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یہ بہت بڑا عابد و زاہد ہے. یہ بھی خواہشات نفسانی میں شمار ہوتا ہے. اب خواہش نفسانی سے قلب کا پاک کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب اس ہمارے قلب میں اور ہمارے باطن میں صرف اور صرف اللہ ہو جائے، باقی ہر کانٹا، ہر گندگی، ہر چیز، دنیا کی آلائشیں، گندگیاں ساری صاف ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، صفائے قلب. جب تک یہ کانٹے موجود رہتے ہیں اس وقت تک صفائے باطن حاصل نہیں ہوتی. اور اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ یہ کانٹے صاف کیسے ہوں؟ یہ قلب کے، باطن کے، یہ جو کانٹے ہمارے اندر، یہ آلائشیں، گندگی بھری پڑی ہے، اس کو صاف کیسے ہو؟ اس کے لیے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، ذکر الہی. ذکر الہی جو ہے، اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنے سے ایک ایسا نور انسان کے دل کے اندر، ایک ایسا نقطہ بنتا چلا جاتا ہے، ایک ایسا نور آتا چلا جاتا ہے جو نہ صرف نور بنتا ہے بلکہ گندگی کو بھی صاف کرتا ہے، ان آلائشوں کو بھی پاک کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ اللہ بندہ کرتا ہے نا، اللہ اللہ، اور جس وقت کہتا ہے نا بندہ، تو ساری کائنات اس کے دل سے نکل جاتی ہے. کیوں نہیں ایسے ہی ہوتا نہیں؟ کیوں؟ جب اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات سے بڑا ہے نا، بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے؟ ساری کائنات سے بڑی ہستی جو ہے
عظیم ہستی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب جب بندہ کہتے ہیں اللہ، اب جو اللہ کہتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب ہے وہ پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے، وہ اس کائنات کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس کائنات کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات اس کے قلب کے اندر آ جاتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یسونی، اللہ رب العزت کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ لا یسونی ارضی ولا سمائی، کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا، ولاکن یسونی فی قلب عبدی المومن، اور لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات سے بہت بڑی ذات ہے. ذرا تصور کرو نا، اپنے دلوں کو متوجہ کر کے بیٹھیں گے پھر بات بنے گی. اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھیں. آپ ذرا تصور کریں خیال کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں ذرا کائنات پہ غور کریں، یہ زمین، یہ آسمان، آسمان فوق در فوق، تہ در تہ آسمانوں کا ایک سلسلہ، 7 آسمان، آسمان سے اوپر عرش الہی، عرش الہی سے اوپر اس کو بھی کور کرنے والی کرسی جس کا ذکر آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں آپ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس جو سلطنت ہے اس کا نام کرسی ہے. کرسی اس طرح نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے یہاں اس طرح کی کرسی پہ اللہ بیٹھا ہے، نہیں. جس چیز یاد رکھے یہ بہت بڑا شرک ہے. اگر کوئی بندہ یہ تصور کرتا ہے نا کہ اس طرح کی کرسی ہے اس کے اوپر اللہ بیٹھا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. اس کی وجہ ہے ہم تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہتے ہیں یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا. اصل یہ شرک ہے جس کو کوئی بھی نہیں پکڑتا ہے کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. اس کے بارے میں کہا تو گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن اس کے بارے اس کا ہاتھ کا تصور کرنا، اس کا اپنے ہاتھ کے ساتھ مماثلت کے بارے میں سوچنا، یہ بھی شرک ہے. سمجھ رہے بات کی نہیں؟ یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ید اللہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن اس طرح کا ید اللہ نہیں. یہ تو پھر مماثلت ہو گئی انسان سے، اس کی مخلوق سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مماثل نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان کہتے ہیں نا اللہ، اب اللہ کہتے ہوئے وہ اس کائنات سے باہر نکل جاتا ہے. سمجھیں کہ جب اس کائنات سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس دل کی کائنات میں آتا ہے. پھر اسی کو کہتے ہیں وَلَٰكِن يَسْعُونِي فِي قَلْبِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، اور میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سما جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں. اللہ تعالیٰ وہ جو دل ہے انسان کا، یہ اتنی بڑی کائنات بن جاتی ہے، اتنی بڑی کائنات بن جاتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا تسلط قائم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کا تسلط قائم ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ کا تسلط انسان کے باطن پر، اس انسان کے قلب پر جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی دنیا کی اور چیز آلائش نہیں آتی، کیونکہ جب اللہ آ جائے پھر آلائشیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں صفائے باطن کا یہ صحیح تصور. اب جتنی باطنی طہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، جتنا اللہ تعالی کے ساتھ انسان خالص ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھنا یہ جو تصوف ہے نا، جو اصل تصوف اور روحانیت ہے، یہ اخلاص کا نام ہے. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز اللہ تعالی کے لیے ہو جانا، اس کو اخلاص کہتے ہیں. سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص کے نہیں پڑھتے؟ میرے خیال ہے کوئی بندہ ہے جب جیسا سورہ اخلاص نہ آنی ہو، نماز پڑھنا ہو تو سورہ اخلاص نہ آنی ہو. تو سورہ اخلاص سے پڑھنے نا، اس میں اندر ایک ہے کہ تمام چیزوں کو مائنس کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام اخلاص ہے. قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ ایک ہے. آئیے تصور قائم ہو گیا. اب وہ کیسے ایک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ الصمد
وہ ایسا ایک ہے جس کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے, کسی دوسرے کے ہونے کی پرواہ نہیں ہے. وہ ایک ایسا وجود ہے جس کے مقابل میں کوئی وجود نہیں. کیوں جی؟ ایسی بات ہے نا. اللہ الصمد, اب وہ اس کے مقابل میں کوئی اور وجود نہیں ہے, تو یہ کیسے ہے مولا؟ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد. وہ ایسا وجود ہے جس کو کسی نے نہیں جنا اور اس سے بھی کوئی چیز نہیں جنی گئی. اب اس جیسا وجود دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. ہر وجود کسی چیز سے جنا گیا ہے یا کسی نے اس کو جنا ہے, کسی کو اس نے جنا ہے. تو جی اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے نا. ماں سے بھائی دو مثالوں کے, حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کیوں جی؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے جنا ہے اور والد کے بغیر, اور حضرت آدم علیہ السلام کو والد اور والدہ کے بغیر جنا گیا ہے, پیدا کیا گیا. لیکن جب کسی وجود کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر وہ بھی تخلیق کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ والد اور والدہ کے بغیر پیدا ہوئے, جنے گئے ہیں. یہ بہت بڑا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں. حضرت آدم علیہ السلام بھی جنے گئے ہیں. کوئی نہیں سمجھے گا یہ بات, کیونکہ یہ نہ جنے والی بات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کس طرح جنے گئے ہیں, اس کے بعد کبھی غور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا ہے, لیکن وہ ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ بھی کسی چیز سے ہی وجود میں آئے ہیں. صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز سے وجود میں نہیں آئی ہے, وہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے. یہ نقطہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نقطہ آپ کو کوئی بہت بڑا بھی نہیں بتا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عدم سے وجود میں آئے ہیں. عدم کیا ہے؟ نہ ہونا, کسی چیز کا وجود نہ ہونا, اور اس چیز کا وجود صرف علم الہی میں ہونا, اس کو عدم کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا وجود, دیکھیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر نہ ہو اور وہ وجود میں آ جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا, کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہو سکتا. اب کوئی ایسی چیز جو اللہ کے علم میں تو تھی لیکن وجود نہ تھا, اب وہ اس کو کہتے ہیں عدم. اب عدم سے نکل کے کوئی چیز نکل کے آئے گی تو وہ وجود میں وہ پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو اگرچہ ماں اور باپ نے نہیں جنا لیکن ان کو عدم میں تو جنا ہے. لم یلد ولم یولد. اب میں سمجھ آیا لم یلد ولم یولد کا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو کسی نے جنا ہے لیکن اللہ کو کسی نے نہیں جنا ہے. وہ ایسا وجود ہے جو اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے, باقی جتنے وجود ہیں وہ اللہ کے وجہ سے قائم ہے. واجب الوجود میں اور دوسرے خالص وجود میں فرق یہ ہے, وجود اس کو کہتے ہیں ہر چیز جو وجود میں ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے تو وہ قائم ہے. اگر اللہ اس کو قائم نہ رکھے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی اور ذات نے قائم نہیں رکھا ہوا بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. واجب الوجود کا معنی یہ ہے, واجب الوجود کہتے ہیں اللہ رب العزت واجب الوجود. تو یہ ہے کہ یہ جو چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے یعنی کہ وہ وجود میں آتا ہے. اب وہ وجود میں آ گیا, اخلاص جو ہے وہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے لیے کسی اور مقصد کے لیے کام نہیں کرتا, وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ کو پیش نظر رکھ کے کرنا شروع کر دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر صفائی کی وجہ سے اس کے یہ جو اندر اللہ تعالیٰ نے نور کے آئینے رکھے ہوئے ہیں وہ چمکنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ان انوار کے نور کے آئینوں میں سے ایک آئینہ روح ہے انسان کے اندر.
جب وہ روح جو ہے چمک جاتی ہے، جب وہ روح جو ہے چمکتے چمکتے اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ وہ واپس پلٹ کے اپنے اصل کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں روح کا مدارج کی ترقی کرتے کرتے اپنی بلندیوں پر پہنچ جانا۔ اب ہر آئینہ جو ہے وہ اپنے درجے کے اعتبار سے روشن ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی اتنی سی لائٹ جو چائنا کی چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوتی ہیں، پھر کوئی دیکھو بڑا بلب ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا بلب ہوتا ہے، کوئی اور بڑا بلب ہوتا ہے، پھر وہ ایسے بڑے بلب ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں کو چنجا دیتے ہیں۔ یہی مثال روح کی ہے۔ پہلے روح کے اندر چھوٹی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، یا کسی بھی لطیفہ کے اندر، قلب کے اندر، روح کے اندر، سر خفی اخفاء کے اندر چھوٹی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ سورج کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ یہ ہے روح کے درجات، یعنی روح ہر لمحہ ایک درجہ طے کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کا لطیفہ قلب جس وقت آپ ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کا کسی غیر کی طرف خیال نہیں جاتا، تو آپ جس لطیفہ پر وہ ذکر کرتے ہیں وہ ذکر روشن، وہ لطیفہ روشن ہوتے چلے جاتا ہے اور اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ جس طرح اندر من جو ہے یہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ اس قابل ہو جاتا ہے، یہ آئینے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات نازل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا نور اس کے اندر جذب ہونے شروع ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں قیامت تک کمی نہیں ہو سکتی، قیامت کے بعد بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، باقی ہر چیز محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی تجلیات بھی لامحدود ہیں، اور کروڑ انسان تجلیات حاصل کرتا چلا جائے، اللہ کی تجلیات ختم نہیں ہوتی۔ جو حضرات بزرگ اس فیلڈ سے گزرے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کو ارب ہا دنیا ہے، جو کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر ایک تجلی مل جاتی ہے، وہ قیامت تک وہ تجلی دوبارہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحے ایک نئی تجلی سے کروڑ ارب لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر لمحے کے اندر اللہ رب العزت کی ارب تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ارب تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، صرف انسانوں پر نہیں پڑ رہی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کائنات کے ذرے ذرے پر پڑ رہی ہیں، اور ہر ذرے کی تجلی الگ ہے، ہر قلب کی تجلی الگ ہے، ہر لمحے کی تجلی الگ ہے۔ اور جب ایک تجلی پڑ جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں پڑتی، وہ نئی تجلی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا وسیع ہے، اتنی بڑی ذات ہے، ذرا تصور کریں نا، ہمارے رب کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اس کی ایک تجلی جب کسی پر پڑ جاتی ہے، کسی چیز پر، دوبارہ اس طرح کی تجلی نہیں پڑتی بلکہ نئی تجلی پڑتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی تجلی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ہر روز لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جی کوئی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اپنے جلوہ دکھا دے، ہیں کہتے ہیں جی او جی دعا کرو جی سانو کوئی پیر جی مرشد جی سانو کوئی اللہ تعالیٰ کو سانو جلوہ دکھا دے۔ بھئی جلوہ دیکھنے کے لیے باہر کیوں جاتے ہو؟ جلوے تمہارے اپنے اندر ہیں، جو چیز تمہارے اپنے اندر موجود ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی تجلیات تو تمہارے اندر موجود ہیں، ہر لمحہ تمہارے اوپر برس رہی ہے، صرف یہ ہے کہ اپنی زمین کو پاک کریں۔ ہم سب مل کے، میں اور آپ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل تو اپنے آپ کو بنائیں کہ اللہ کی تجلیات کے مستحق ہو سکیں۔ دیکھو نا، تسی زمیندار ہو، بیج اتھے پانے ہو جڑی پہلے زمین تیار ہوئی ہوگی، زمین تیار ہی نہیں، بنجر زمین ہے، اسے کلر لگیا، جڑی بوٹیاں ہو گیا پیان، خواہشات نفسانی نہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہو گیا پیان، چاڑیاں ہو گیا پیان، کنڈے ہر جگہ کنڈے ہی کنڈے پین تے تسی اوتے کدے جتھے ایک گلے چ
कितनी कणक पाने हो जी? 50 किलो। जे कदे 1 किले तुसी 50 मण भी पा छोड़ो ना, उसे कणक नहीं जमनी। जमनी पहले भाजी उसे तुसी उसको साफ करने हो, फिर उसकी मिट्टी में तुसी और रूटर ला के उसे कट मट करके हर शहर मुलायम बना पाउडर बना देने हो, फिर उसे तुसी जनाब पानी लगाने हो, फिर उसे जनाब तुसी फिर हल चलाने हो, फिर कितनी बारी हल चला के उसे जनाब सुहागे मार मूर के जनाब उसमें जो अगर तैयार कर लेना, फिर तुसी बीज पाने हो। ते जमीन वास्ते बंदा इतनी तैयारी करना, ते भाई उथे कोई फसल हो गए, ते दिल वास्ते फिर कोई तैयारी ना करे, तो बंदा आके पीर नजर मारे ते नूर हो जाए, ये नहीं हो सकना ने। पहले अपनी दिल की जमीन तैयार करनी पैनी, तो किसी की नजर पाउंदी है, जो नजर भी नहीं पाउंदी। लोग आखने ओ जी फलाना बंदा गया पीर साहब को, उस उत्ते निगाह पाई, उसने वली बना दिता। नहीं, वो पहले वली होने काबिल होया तो उसने निगाह पा के वली बनाया। क्यों जी? सब तो सफाए बातन की आला तरीन मिसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, उस तो ज्यादा इस पूरी उम्मत के अंदर, बल्कि तमाम पिछले अंबिया दी उम्मतां नूं लैके ते तुसीं सारियां उम्मतां नूं अगे लैके आओ, क़यामत तक दे तमाम मोमिनां नूं इकट्ठा कर लो, जितनी सफाए बातन, जितने सफाए कल्ब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल थी, किसी और को हासिल नहीं हो सकती। अंबिया के बाद सबसे अव्वल दर्जा जो है, अंबिया के बाद सबसे अव्वल दर्जा जो है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको ये बात किस लिए मिली, उनको ये दर्जा किस लिए मिला? करामतों की वजह से। उनकी तो कोई करामत जो है ना वो किताबों में नहीं मिलती, आमतौर पर जो करामतें होती हैं उस तरह की कोई करामत नहीं मिलती। उनके तो कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जो है ना वो मौजूदा दौर में किसी वली होने के लिए शर्त है। लोग कहते हैं ओ जी फलाना बंदे असी तां उसनूं वली होना कि सानूं कोई करके विखाए। वो की करके विखाए भाई? भाई अल्लाह का वली वो है जो आपका ताल्लुक अपने रब से जोड़ दे। जो आपके दामन में दुनिया डाल दे वो आपका वली नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है। उसने आपको अपने रब से तोड़ के दुनिया के अंदर गर्क कर दिया, वो आपका सजन है? नहीं। बताओ नहीं जी, वो केड़े सजन है जरा रब नालों तोड़ दे तो दुनिया में अंदर गर्क कर दे? नहीं, अल्लाह का वली वो है जो आपको एक ऐसे रास्ते पर डाल दे जो अल्लाह के साथ जुड़ने वाला रास्ता हो, उसको अल्लाह का वली समझते हैं। वो अल्लाह का वली है जो आपकी कहानी तब्दील कर दे, जो आपका जिंदगी का जो फलसफा है वो तब्दील कर दे। वो अल्लाह का वली है, या वो अल्लाह का वली है जो आपको एक कारखाना हो तो 10 कारखाने दे दे। इसका मतलब है कि उसने तो आपको अजाब में डाल दिया है। देखो, एक रुपए का हिसाब देना है कि नहीं देना? देना है ना जी। एक अमल का हिसाब देना है कि नहीं देना? देना ना। अगर कोई बंदा इससे इनकार करता है, वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का और कुरान का इनकार करता है। अगर जो बंदा कहता है ना कि हमने हिसाब नहीं देना, नहीं, हिसाब देना है, हिसाब देना है। हां, वो माफ फरमा दे अपनी रहमत से, वो अलग मामला है, ये उसका इख्तियार है, वो जिसको चाहे माफ कर दे। लेकिन ये अकीदा रखना कि हिसाब नहीं देना है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा रखना है। हमारा ये अकीदा है कि हमने हिसाब देना है, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि वो अपनी रहमत से अपने महबूब के सदके हमें माफ भी फरमा देगा। हमारी दुआ है कि मौला हमें माफ फरमा दे। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स आपका दुनिया के साथ ताल्लुक बनाता है और रब से ताल्लुक तोड़ता है, वो आपका दुश्मन है। मान के देखें ना, अगर एक कारखाना था किसी बंदे के पास, उसके 10 कारखाने हो गए, उसने 10 कारखानों का हिसाब देना है, तो वो एक कारखाने वाला ज्यादा बेहतर है या 10 वाला ज्यादा बेहतर है? एक वाला ज्यादा बेहतर है। ये बंद कर, वो एक वाला ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है जी? तो
اللہ کا جو بندہ ہے, اللہ کا جو ولی ہے, وہ اللہ سے جوڑتا ہے. آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ اس جگہ پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی بندہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو آپ کی زندگی کا وہ معاملہ تبدیل کر دیتا ہے, اور وہی چیز جو آپ کو بدنامی کے راستے پر لے جانے والی ہے, ایسا عمل جو آپ کو بدنامی, ایسی صحبت, ایسی دوستی, ایسی یاری جو آپ کو بدنامی کے راستے پر لے جانے کا خطرہ اس میں موجود ہے, ہر گھڑی ہر پل جس کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے سامنے نامراد کر دے گی, اگر وہی بندہ اسی راستے کو کاٹ کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, وہ آپ کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے, نور کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا مفہوم یہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم, اس کی نشانی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, جو ظلمتوں سے نکال کے, اندھیروں سے نکال کے, گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ولی کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ صفائے باطن کی سب سے جو عظیم دولت حاصل تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, اور اس کا انہوں نے عملی طور پہ نمونہ پیش کیا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ لے آؤ ہمارے پاس. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تو آپ نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر, اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فما لے آئے کا, تو اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. اب یہ کیا صفائے باطن کی یہ بہترین مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جس جگہ پہ آ جائے وہ اس جگہ باقی ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ صفائے باطن اس سے زیادہ مصفہ اور کسی جگہ نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی دل میں سما جائے تو باقی اس چیز سے ہر چیز نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں صفائے باطن.